ایک آدمی نے قسم اٹھائی لا یضرب امرأته کہ میں اپنی بیگم کو نہیں ماروں گا. اس قسم کے بعد مدشا رہا، اس کے بعد کو کھینچا، او غزها یا دانتوں سے کاٹا، او خنقها یا اس کا گلا دبایا. یحنس اذا كان بوجه الاله، اذا كان اگر بوجه الاله نہ ہو تو پھر تین سال کی تو عجیب عجیب خرچ ہے. لا یحنس. یہاں ایک بریلی تھا، وہ کہتے تھے کہ یہ تمام دیوبندی جو ہے نا یہ مشرک ہے. تمام دیوبندی کیوں کہتے یہ غیر اللہ کے سامنے جھکنے کو شرک ہے. تو جس دیوبندی کی بیوی چھوٹی کھاتا ہو تو وہ چھوڑنے کے لیے جھکے کھاتے ہو. ایسا ویسے کرے گا نا، اس کو سیڑھی پر کھڑا کر پھر جا کر کے اپنا کام کرے. اچھا جی. وَلَوْ وُجِدَ صُورَةُ الزَّرْ وَمَرْضُ الشَّعْرِ عِنْدَ الْمُلَاعَبَةِ، لیکن اگر بیوی کو مارا یا اس کے بال کو کھینچا لیکن کھیل کود خوشی میں دون الإله لا يحنس، تو دیکھو جہاں حیثیت موجود ہے وہاں مد الشعر حرام ہے، اور جہاں حیثیت نہیں ہے وہاں مد الشعر جو ہے وہ حرام نہیں ہے. وَمَنْ حَلَفَ لَا يَضْرِبُ فُلَانًا فَضَرَبَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ لَا يَحْنس. اب قانون ہے کہ جو حکم جس علت پر مرتب ہو جائے، تو جب تک علت ہے حکم ہے، علت منتفی ہو جائے حکم منتفی ہے. ٹھیک ہے. اچھا پھر نے کہا واللہ لا اضرب مریدی، میں اپنے مرید کو نہیں ماروں گا. اس کے بعد مرید کے انتقال ہوا، اس کی لاش کو اس نے 2-3 جوتے مار دیے، تو وہ حانث ہے یا نہیں؟ نہیں. کیوں؟ سب کی علت کیا ہے؟ اذیت. اور موت کے بعد اس کو اذیت نہیں ہے. جب اذیت نہیں ہے تو حرمت ضروری نہیں. بات سمجھ میں؟ ومن حلف پیر سے اپنی قسم اٹھائی لا یضرب فلان کہ میں اپنی مرید کو نہیں ماروں گا، فضربه بعد موتی، مرید کو مارا مرنے کے بعد، لا یحنس. کیوں؟ حرمت ضرب حکم ہے، اور علت کیا ہے؟ اذیت. اور موت کی بعد اذیت نہیں ہے تو ضرب حرام بھی نہیں ہے. لانعدام معنی الضرب، اس لیے کہ منعدم علت ضرب کا. علت ضرب کا کیا ہے؟ الالہ. اس اشارے توحید و سنت استدلال کرتے. ٹھیک ہے کہ مردوں سے تعلق منقطع ہو جاتا ہے. اب لیکن سما والے آئندہ دلیل پیش کرتے ہیں. ایک آدمی نے قسم اٹھائی کہ میں ان کے ساتھ بات نہیں کروں گا، اور جب مرا مرید تو پھر میں جا کر ان کے ساتھ کیا کی بات کی، تو وہ حادث میں ہی ہوتا. حادث ولو ومن حلف لا يتكلم فلان فكلمه بعد موته لا يحنسه. یہاں سے شاید توحید استدلال پیش کرتے ہیں کہ دیکھو اگر وہ سما کرتا تو چاہیے کہ یہ حانث ہوتا، لیکن حانث نہیں ہوتا. معلوم ہوا کہ مردہ سما نہیں کرتا. یہاں سے استدلال کرتا. ٹھیک ہے. لیکن سما والے کہتے ہیں کہ پھر عذاب قبر سے بھی منکر ہو جاؤ، کیونکہ پہلے مسئلہ میں آیا ہے کہ میں اس کو نہیں ماروں گا، اور مارا موت کے بعد تو حانث نہیں ہے کیونکہ اذیت نہیں ہے، تو پھر کہو کہ قبر میں عذاب بھی. حالانکہ شاید توحید و سنت عذاب قبر کی قائل فکری نہیں مانتے، توحید نہیں مانتے. وَكَذَا لَوْ حَلَفَ. اچھا جی. وَكَذَا لَوْ حَلَفَ لَا يَتَكَلَّمُ فُلَانٌ فَكَلَّمَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ لَا يَحْنث لِعَدَمِ الْإِفْهَامِ. یہ ان کو سمجھا نہیں سکتا. وہ بے اعتبار حاضر مانا. بس یہی قانون ہے، جہاں علت ہو وہاں حکم ہے، جہاں علت نہ ہو وہاں حکم نہیں ہے. اچھا. اذا حلف لا يأكل لحما فاكل لحم السمك او الجراد لا يحنث. ایک آدمی نے قسم اٹھائی کہ میں گوشت نہیں کھاؤں گا، مروت نے قسم اٹھائی کہ میں گوشت نہیں کھاؤں گا، اس کے بعد اس نے سمک کا گوشت کھایا، ٹڈی کا گوشت کھایا تو حانث نہیں ہے. اگر سور کا گوشت کھایا تو حانث ہے. کیوں؟ لحم میں لام سین میم آیا ہے اور یہ قوت پر دلالت کرتا ہے، یعنی طاقتور گوشت نہیں کھاؤں. اور طاقتور گوشت وہ ہے جو دم سے پیدا ہو، اور سمک اور ٹڈی میں ملق میں دم نہیں ہے، اور خنزیر میں دم ہے، یہ اور گرم ہو جائے گا. ٹھیک ہے.
اذا حلف لا یاکل لحما، اس کے بعد لحم سمک جراد کا لا یحنث، کیونکہ لحم سمک اور جراد میں معنی نہیں ہے کس کا؟ لافظی من قوت دم کا. اولو کل الخنزیر والانسان یحنث، کیوں؟ لأن العالم، جو شخص عالم باللغت ہو باول سما، جب لحم کا لفظ سما کرے تو معلوم ہوگا کہ باعث اس یمین پر انما هو الاحتراز، احتراز اس گوشت سے ہے جو پیدا ہوتا ہے دم سے، تو یہ احتراز ہوا خالی دمویات سے، تو حکم جو حرمت ہے وہ مرتب ہوگا اس میں. اور خنزیر و انسان میں دم ہے، لہذا اس کی کانی سے خانص ہے، اور لحم و جراد میں دم نہیں ہے، پھر اس کی کانی سے خانص نہیں. وَأَمَّا الْمُقْتَضَى، اقتضاء النفس اس کو کہتے ہیں کہ یہ کلام مذکور ہے لیکن صحیح نہیں ہے. اس مذکور کی صحت کے لیے غیر مذکور کو آپ مذکور بناتے ہیں. اقتضاء النفس کا معنی کیا؟ جعل غیر المذکور مذکورات لصحت مذکور. میں نے آپ کو کہا آپ ایک حق جگہ تم اپنا غلام آزاد کرو، یہ مذکور کلام ہے، یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ یہ میں تصرف کرتا ہوں ملک غیر میں، اور تصرف ملک غیر میں جائز نے غلام اس کا ہے، احساس میں کرتا ہوں، تو یہ آپ کے غلام کا مذکور ہے لیکن یہ صحیح نہیں ہے. اس کی صحت کے لیے ہم ایک غیر مذکور عبارت کو مذکور بنائیں گے. وہ کیا ہے؟ بِعَبْدَكَ عَلَيَّ ثُمَّ كُنْ وَكِيلِي بِذَاتِهِ فَأَعْتِقْ عَبْدَكَ. اب یہ غیر مذکور بنا، واسطے صحت مذکور کے. بات سمجھ میں؟ جعل غیر المنصوص منصوصات لصحت المنصوص. ہر چی مقتضا ہے فہو زیادت، یہ غیر منصوص کو زائد کرنا ہے علی النص منصوص پر. لا يتحقق معنی النص، کہ صحیح نہ ہو معنی منصوص کا الا به، مگر اس غیر منصوص سے. کأن النص، گویا کہ منصوص نص نے اقتضا ہو تقاضا کیا اس غیر منصوص کو لیصح، تاکہ منصوص صحیح ہو جائے، تاکہ صحیح ہو جائے فی نفسی معنی معنی منصوص. مثال شرعیات میں دیکھو، ایک آدمی نے بیوی کو کہا انت طالقون، انت، تو انت مبتدا ہے، طالقون خبر ہے. مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملے اسمیہ خبریہ، اور جملے اسمیہ خبریہ سب سے مختیان ہو ہے. اس کا معنی کہ طلاق واقع ہو چکی ہے اور اب یہ سے خبر دے رہا ہے، اور پہلے تو طلاق ہے نہیں، تو یہ غیر صحیح ہے. تو ہم اس منصوص غیر صحیح کو صحیح بنانے کے لیے کیا نکالیں گے؟ عبارت نکالیں گے. انت طالقون لأنی طلقتک، تو لأنی طلقتک جو ہے یہ غیر منصوص ہے، اس کو منصوص بنایا گیا لصحت منصوص. انت طالقون سے جملہ خبریہ ہے، اور جملہ خبریہ کی صحت موقوف ہے کس کے اوپر؟ سب سے مختیانوں پر، اور اس سے پہلے تو طلاق ہوئی نہیں ہے، تو یہ حکایت معدوم سے ہے، اور حکایت معدوم سے کذب ہے، تو یہ کلام کاذب ہے یعنی غیر صحیح ہے. اس کو صحیح بنانے کے لیے ہم کیا کریں گے؟ غیر منصوص کو منصوص نکالیں گے. وہ کیا ہے؟ لأنی طلقتک. بات سمجھ میں؟ انت طالقون فإن هذا، یہ طالقون جو ہے یہ نعت ہے للمرأة، عورت کا. الا ان نعت تقاضا کرتا ہے مصدر کا، فكأن المصدر موجود بطریق الاقتضاء، یعنی اطلق کی. او كذا قال اعتق عبدك عني ب1000 درهم، آزاد کرو اپنا غلام میری طرف سے 1000 روپے کے ساتھ. فقال، اس نے کہا آتا تو عتق واقع ہے عن الامر، او فیجب علیہ الالف. یہ کب؟ جب ہم غیر منصوص نکالیں گے، یعنی بے عبدک علیہ ثم کن وکیلی بیتاکی ہے نو فآتق عبدک عنی بألفین. ولو کان الامر نوا به الکفارہ، اگر عامر نے نیت کفاری کی تھی یقوم نوا، کیونکہ وہ مالک بنا بے عبدک علیہ سے، اور جب مالک بنا تو اس کے بعد اس کو وکیل بنائے بیتاکی. وذلك لأن قولوا أعتق عني ب1000 درهم، یہ تقاضا کرتے ہیں معنی اس قول کا کہ بيع عبدك عني ب1000 ثم كن وكيلي بليتاته فأعتق عنه فيسقط البيع بطريق الاقتضاء. تو بيع ثابت ہے اقتضاء النص، فيسقط القبول كذلك، تو وہ اصل مالک کا قبول بیع کا وہ بھی ثابت ہے اقتضاء النص، لأنه کیونکہ قبول رکن ہے في باب البيع.
اچھا، ولہذا اس وجہ سے کہ قبول رکن ہے، امام یوسف نے کہا کہ اگر میں قنداری کو کہوں آتِ عبدک عنی بغیر شیء فقال، اور آپ نے قبول کیا کہ آتا تو ٹھیک ہے، قبول آ گیا. ہاں البتہ میری پر 1000 روپے نہیں ہے، کیونکہ بغیر شیء بتلاتا ہے کہ یہ اقتضاء سے جو ثابت ہے وہ بیع نہیں ہے بلکہ وہ ہبہ کیا ہے. يقع العصوان الامر او يكون هذا مقتضيا، او یہ مقتضی ہے ہبے کا کہ پہلے ہبہ کرو، اور مقتضی ہے توکیل کا پھر وکیل بنو، او لا يحتاج فيه الى القبض. کسی نے کہا کہ ہبہ کیسے، ہبہ میں تو مہلہ کا قبض ضروری ہے، اور یہاں میں نے آپ کے عبد کو قبض نہیں کیا، تو کہہ دیا قبول کا مقام کس کا قبض. حاجت اس میں قبض کو نہیں ہے کیونکہ یہ بمنزلہ قبول کی ہے فی باب البیع، ولكن نقول القبول ركن في باب البيع، فإذا أثبتنا البيع اقتضاء أثبتنا القبول ضرورة. اچھا ہم کہتے ہیں کہ بیع ہبہ میں قبض ضروری ہے، بیع میں تو نہیں ہے، بیع میں نہیں ہے کیونکہ بیع میں قبول رکن ہے، تو جب قبول کر لیا تو وہ قائم مقام قبض کا بن سکتا ہے، اور ہبہ میں قبول رکن نہیں ہے تو قبول قائم مقام نہیں ہو سکتا. اس لیے آزاد تب ہوگا اس قول میں آتے آپ کا تعانی بغیر شیء نہ کہ میں اس کو قبض کروں اور پھر آپ کو دے دوں کہ اس کو آزاد کروں. یہ ہمارا مطلب. ہم کہتے ہیں قبول رکن ہے بھائی بیع میں، تو جب ہم نے بیع اقتدار ثابت کیا تو ثابت کیا قبول کو ضرورت ہے نا، تو قبض بھی آیا. بخلاف قبض کی فی باب الہبہ وہ رکن نہیں ہے فی الہبہ، لیکون الحکم بالہبہ بطریق الاقتضاء حکمان بالقبض، حتیٰ کہ حکم بالہبہ اقتضاء حکم بالقبض ہو جائے، بلکہ یہاں قبض کرنا پڑے گا. وہ حکم المقتضى وہ حکم اقتضاء النص کا حکم ثابت ہوتا ہے بسبب عبارت النص، بسبب اور تابع مطبوع سے کم ہوتا ہے، تو اقتضاء النص عبارت النص سے کم ہوا، جو کم ہوا تو عبارت النص میں تعویل بھی جائز ہے، تخصیص بھی جائز ہے، لیکن اقتضاء النص میں تعویل جائز نہیں. تعویل اور حکم مقتضیٰ کا یہ ہے کہ ثابت ہوگا حکم بطریقہ ضرورت کے، اور جب بطریقہ ضرورت کی تو وہ حکم تسلیم کیا جائے گا بقدر ضرورت کا. ولہذا قلنا اس وجہ سے کہ اقتضاء النص ضروری ہے تو ہم کہتے ہیں انت خالقون سے جو تکلیف ہے وہ اقتضاء ہے لأنی طلقت کی، تو اس میں اگر وہ نیت 3 کا کرے تو وہ غلط ہے، اس سے ایک ہی طلاق ہوتی ہے. اولوا به الصلاة ولا يصح، کیونکہ طلاق یہاں تسلیم کی گئی ہے مذکور بطریق اقتضاء کے، تو وہ تسلیم کی جائے گی بقدر ضرورت کے، اور ضرورت مرتفع ہوتی ہے واحد سے، فيقدر مذکورا فی حق الواحد. بات سمجھ میں آ گئی. وعلى هذا حکم فی قوله ان اکلت ونوى به طعاما دون طعامنا. اچھا جی سنو بھائی، ایک آدمی نے کہا لو عقل تو فعلتی کرو، لو عقل تو عقل فعل ہے اور فعل چاہتا ہے مقبول، تو مقبول یہاں ثابت ہوگا اقتضاء النص کے، اقتضاء النص. اور عقل جو ہے خاص مقبول کے ساتھ متعلق ہے یا مقبول مطلق کے ساتھ، تو جس طریقہ سے اقتضاء اسی طریقے پر چھوڑ. تو اس کے بعد اگر میں کہوں کہ میرا مراد جو کی روٹی تھی کہ وہ نہیں کہوں گا تو یہ نیت مراد نہیں ہے، جو کی کہوں، مکئی کی کہوں، گنے کی کہوں. ہاں اچھا جی کوئی مقبول کہو، پھل کہو، سب صورتوں میں حاضر ہے، کیونکہ عقل تو سی مقبول ثابت ہوا اقتضاء النص، اور مقبول جو مقتضا ہے اس میں کوئی قید نہیں ہے، لہذا میں اس کی تقریر نہیں کر سکتا بالخلاف، بلکہ یہ مطلق ہے، جو بھی مقبول استعمال کروں گا میں حاضر ہوں گا. ان عقل تو اور نیت کیا طعام گندم دون طعام نہ جو، تو یہ غلط ہے، کیونکہ عقل جو عقل تو ہے یہ تقاضا کرتا ہے طعام مقبول کا، تو یہ ثابت ہوا بطریق اقتضاء کا، تو مقدر ہے بقدر ضرورت، اور ضرورت مرتفع ہے فرد مطلق سے، اور تخصیص نہیں ہے فرد مطلق میں، کیونکہ تخصیص مقتضی عموم کا ہے کہ پہلے عموم ہو بعد میں تخصیص کرے، اور یہاں عموم نہیں ہے. ولو قال بعد الدخول اتدي ونوى به الطلاق فيقع الطلاق ابتداء. اچھا لاگی بارو کیسی بس اسی طریقے سے ایک آدمی نے بیوی کو کہا اتدی تم اپنی عدت گن لو،
تو عدت گننا جو ہے وہ فرع طلاق کا، تدبینی جو ہے تقاضا کیا طلاق کا کہ لأنی طلاق لأنی تو طلاق یہاں ثابت ہے عبارت النفس کے ساتھ یا اقتضاء النفس کے ساتھ. وكذلك لو قال بعض الدخول اعتدي ونوى به الطلاق فيقع الطلاق اقتضاء، کیونکہ ابتداء عدت گزارنی تقاضا کند وجود طلاق، تو طلاق مقدر ہوگی موجود ضرورتاً اقتضاء. یہی وجہ ہے کہ یہ ضرورتاً ہے تو اس سے طلاق رجعی واقع ہوگی. کیوں؟ اگر بائن واقع ہو جائے تو یہ ضرورت سے زیادہ، اور اقتضاء نفس تو ثابت ہے بقدری ضرورت، اور ضرورت پوری ہوتی ہے طلاق رجعی، کیونکہ طلاق بائن زائد ہے علی قدر ضرورت ولا يثبت، تو کہ نفس ثابت نہیں ہے بطریق اقتضاء کی. اولا يقع الا واحد فصل في الامر، فصل بس في الامر. لغت عربی میں ایک امر کا صیغہ ہے، ایک امر کا معنی ہے. امر کا صیغہ ہے افعال، افعال آپ کو میزان شرط میں آئے گا کہ امر مضارع بنایا جاتا ہے. آپ کی مضارعات کا حسب بعض اگر حرف ساکن اولش حمزہ مضموم یا مقصود در آوردن منصور شد اسم معشوق، ٹھیک ہے. اچھا، اور اگر متحرک ہو تاکلو تو فل. تو صیغہ امر کا لغت میں افعال، افعال مانا افعل، اشریف، نوم، سر، یہ بھی آپ کے عوامل. اچھا، اور معنی امر کا جو ہے وہ طلب الفعل عن المخاطب على سبیل الاستعلاء. میں جو آپ کو کہتا فل لفظ تو افعال ہوا کل، اور معنی کیا ہوا طلب عقل کا تجھ سے علی سبیل الاستعلاء. اور ایک لغت میں اس کا گردان ہے وہ یہ ہے کہ یہ مخفف ہے من المتول. کل یہ اصل میں تھا اطلب من کل اقلا، یہ متول، اور اس سے کل جو ہے یہ مخفف بنایا گیا. تو ایک ہے صیغہ امر اور ایک ہے معنی امر اور ایک ہے تصرف امر. صیغہ امر کا افعال ہے بعد حرف مضارعہ، ٹھیک ہے. معنی امر کا جو ہے طلب الفعل عن المخاطب على سبیل الاستعلاء، اقرا طلب قراءت الشما على سبیل الاستعلاء. تصرف اس کے اندر یہ ہے کہ یہ اقرا یہ مخفف متول سے، یہ اصل میں تھا اطلب من کل قراءتا، لیکن یہ طویل عبارت تھی تو اس میں تخفیف کی گئی. یہ کیا ہوا؟ اقرا، ٹھیک ہے. صیغہ بھی ذہن میں آیا، افعال اور جسم سے یہ تو کلی ہے، اور معنی بھی ذہن میں آیا طلب الفعل، اور تصرف بھی ذہن میں آیا کہ یہ مخفف من المتول ہے. سر کا معنی اطلب من کل کل کا معنی اطلب من کل اقلا. اس طویل عبارت کو حضر کر کے اس کو قصیر اور مخفف بنایا گیا. الامر فی اللغت، امر لغت میں یعنی صیغہ امر کا لغت میں قول قائل کا ہے لغیرہ افعال، ٹھیک ہے. معنی کیا ہے؟ تو کہتے ہیں معنی امر کا شرع میں تصرف. یہ تصرف مضاف ہے الزام کی طرف، اور یہ اضافتی بیانی ہے، یعنی مضاف نے بیان ہے کس کا؟ مضاف کا. اس کا معنی یہ شریعت میں امر ایک تصرف ہے. وہ تصرف کیا ہے؟ فعل کو لازم کرنا لازم مخاطب. میں نے جو کہا اقرا، تو یہ اقرا میرے ایک تصرف ہے، میرے ایک عمل ہے. وہ تصرف کیا ہے کہ میں قراءت آپ پر لازم کر دیتا ہوں. اچھا، تصرف الزام الفعل علی الغیر، یہ تصرف ہے کس کا؟ الزام فعل کا. تو تصرف کا بیان ہے الزام الفعل، یعنی ایجاب فعل کا علی الغیر مخاطب پر.
ٹھیک ہے. اب سنو بھائی، صیغہ امر کا کیا ہوا؟ ہاں افعال. اور معنی کیا ہوا؟ طلب فعل. اب علماء کہتے ہیں کہ یہ افعال جو ہے یہ صیغہ ہے امر کا، اور طلب فعل یہ معنی ہے. تو علماء لکھتے ہیں کہ معنی مختص بھی صیغہ ہے، معنی مختص بھی صیغہ ہے. ٹھیک ہے. اس کا معنی کیا ہوا؟ معنی یہ کہ جہاں طلب فعل ہوگا وہاں امر ہوگا، افعال ہوگا. حالانکہ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. اصل کے اندر کلامی نفسی امر نہیں، تمنی ترجیح ہے، اور وہاں طلب فعل نہیں ہے، کیونکہ طلب مکلف چاہتا ہے اور تم اصل میں تھی نہیں. تو علماء کہتے ہیں کہ یہ جو معنی امر کا ہے اور صیغہ امر کا ہے ان میں ملازمہ ہے. جہاں طلب باشد افعال باشد، اور جہاں افعال باشد تو طلب باشد. ٹھیک ہے. لیکن یہ معنی غلط ہے، کیونکہ ازل کے اندر کلامی نفسی میں امر موجود ہے اور طلب نہیں، کیونکہ طلب چاہتا ہے مکلف کو اور ازل میں مکلف نہیں ہے. بات سمجھ میں؟ تو یہ معنی مراد نہیں ہے. اگر یہ معنی مراد ہوتا تو پھر چاہیے کہ کلامی نفسی ازلی میں امر ہے تو چاہیے کہ وہاں طلب بھی ہو. ٹھیک ہے. بعض لوگوں نے علماء کی اس قول کا معنی بیان کیا کہ طلب اور صیغہ امر میں ملازمہ ہے. اس کا معنی ہے کہ طلب کا وجوب آتا ہے بصیغۃ افعال، یعنی آپ پر قرات واجب کب ہوگی کہ میں کہوں کہ قرات. بات سمجھ میں آئی؟ ہاں. تو بعض لوگوں نے کیا کہا کہ ان ھذا المعنی یختص بهذه الصیغہ. اس کا معنی یہ کہ اس معنی کا وجوب آئے گا کس کے؟ صیغہ امر سے. لیکن یہ بھی غلط ہے. کیوں؟ وجہ یہ کہ وجوب صلاۃ معنی ہے امر کا، اور اقیم الصلاۃ صیغہ ہے امر کا. اور وہیں سے وجوب صلاۃ اقیمو سے نہیں آیا، وہ تو وقت سے آیا. جب وقت داخل ہوگا وجوب آئے گا. اقیم الصلاۃ تو ادا کیجیے، نفس وجوب جدا ہے، وجوب ادا جدا ہے. معلوم ہوا کہ یہ معنی بھی غلط ہے کہ وجوب اس معنی کا بالامر آئے گا. کرو 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 صدر صاحب. علماء نے یہ کہا تھا کہ معنی امر کا مختص صیغہ امر کے ساتھ. اس اختصاص کا بعض لوگوں نے یہ معنی بیان کیا کہ جہاں طلب باشد امر باشد، امر باشد صیغہ باشد تو طلب باشد. لیکن یہ غلط ہے، کیونکہ کلامی بنی تعالیٰ ازل میں امر ہے لیکن وہاں طلب نہیں. بعض لوگوں نے کہا کہ طلب کا وجوب بھی صیغۃ الامر باشد، لیکن یہ بھی غلط ہے، کیونکہ وجوب فعل کا کس سے آتا ہے؟ اسباب سے، امر سے نہیں ہے. صلاۃ کے ایک وجوب ہے، وجوب کا معنی اشتغال ذمۃ المکلف بحق شرعی، اور ایک اس کا ادا ہے عمل. تو امر سے ادا واجب ہے اور نفس وجوب صلاۃ کا کس سے؟ وقت سے. بات سمجھ میں آئی؟ تو معنی اول بھی غلط ہے، معنی ثانی بھی غلط ہے. تو مصنف کہے گا کہ معنی ثالث مراد ہے. دیکھو، ایک پیغمبر علیہ السلام کا امر ہے اور ایک پیغمبر علیہ السلام کا عمل ہے. تو یہ جو علماء کہتے ہیں کہ طلب فعل جو معنی ہے یہ صیغہ کے ساتھ خاص ہے. اس کا معنی یہ کہ جب بھی وجوب آئے گا تو پیغمبر کے قول سے آئے گا، پیغمبر کے فعل سے نہیں آئے گا. تو یہ جو علماء نے کہا کہ معنی امر جو طلب ہے یہ مختص ہے صیغہ امر کے ساتھ. اس کا معنی یہ کہ طلب جب بھی ثابت ہوگی کس سے ثابت ہوگی؟ قول اور رسول سے. فعل اور رسول سے ثابت نہیں ہوگی، کیونکہ فعل رسول کبھی کبھی رسول کی خصوصیت ہوتی ہے. جس طرح ازدواج ما فوق الاربعہ وہ پیغمبر کا فعل ہے، تو اگر وہ مجیبی طلب ہوتا تو چاہیے کہ ہماری پر بھی 9 بیویاں واجب ہوتی. یا تہجد پیغمبر کا عمل ہے، اس پر فرض تھا تو ہماری پر فرض ہے نہیں. تو اختصاص کا معنی یہ ہے کہ معنی امر جو طلب ہے وہ ثابت باشد بقول رسول، نہ کہ ثابت باشد بفعل رسول. ٹھیک ہے. چلو
بعض الائمہ ان المراد بالامر کہ جو طلب مراد بالامر ہے وہ مختص بصیغۃ الامر، یہ تو ان کا قول ہے۔ اس قول کی کتنی معنی ہے؟ پھر 3 معنی ہے، اول بھی غلط ہے، دوسرا بھی غلط ہے، تیسری صحیح ہے، یہ اول بھی غلط آیا ہے۔ ہاں اچھا جی، نصف سر یہاں پہنچ چکا ہے، نصف بھی وہاں ہے۔ علماء نے کہا کہ معنی امر مختص بصیغۃ الامر، اس قول کی 3 معنی ہیں۔ ایک معنی کیا ہے کہ جہاں امر ہوگا وہاں طلب ہوگی، لیکن یہ معنی غلط ہے، کیونکہ کلامی نفسی ازلی میں صیغہ امر کا ہے لیکن طلب نہیں۔ دوسرا معنی کیا ہے کہ وجوب طلب بصیغۃ الامر امر، لیکن یہ معنی بھی غلط ہے، کیونکہ وجوب طلب بامر ثابت شود یا بوقت۔ تیسرا معنی صحیح ہے کہ معنی امر مختص بصیغۃ الامر، اس کا معنی یہ ہے کہ طلب فعل کا امر الرسول قول الرسول سے ثابت ہے، اور فعل اور وسہالہ محال یکون معنی ہو کہ معنی قول ائمہ کا یہ ہو کہ ان حقیقت الامر طلب جو حقیقت امر کا وہ مختص بهذه صیغہ، یہ اس لیے غلط ہے کہ اللہ تعالیٰ متکلم ازل میں عندنا اور اللہ کا کلام ازل میں امر نہیں اخبار استخبار ہے، اور محال وجود اس صیغے کا فی الازال، اس کا مراد یہاں طلب ہے اچھا جی۔ دوسرا معنی کیا ہے یار؟ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ معنی امر مختص ہے صیغہ امر کے ساتھ، اس کا معنی ہے کہ معنی امر کا وجوب آئے گا کس سے؟ صیغہ امر سے۔ یہ بھی کیا ہے؟ غلط ہے، کیونکہ وجوب قراءت کا اقرا سے ہے یا دخول وقت سے؟ وَالسَّهَالَةً کس کا معنی ہو کہ مراد بالامر عامر کا مختص بهذه الصیغہ، اس صیغہ کے ساتھ۔ اچھا جی، کہاں؟ فَإِنَّ الْمُرَادَ مراد شارع کا امر سے تو وجوب ہے، صلاۃ کا علی العبد، اور یہ وجوب اس لیے تاکہ بندے کے ابتداء امتحان ہو جائے، اور ثبوت واجب ہے بدون هذه الصیغہ، وقت کی دخول سے، وقت سبب ہے وجوب صلاۃ کی۔ اس پر دلیل پیش کرتے ہیں کہ یار وجوب جو ہے وہ امر سے نہیں ہے، جس طرح ایمان ہماری پر واجب ہے اور امینوں سے یہ وجوب نہیں ہے، بلکہ تو عدم یا تفکر اس کے ساتھ سماعت ہے۔ اگر کسی کو تبلیغی جماعت گئی بھی ملک کے پاس اور دعوت نہ بھی پہنچی ہو، اس پر ایمان واجب ہے یا نہیں؟ علیہ انہ وجب الایمان، ایمان واجب ہے علی من ان لوگوں پر لم تبلغه الدعوۃ، جس کو دعوت نہ پہنچی ہو۔ اچھا جی، بدون ورود سمع الامر، اسی وجہ سے بابا جی نے کہا اگر اللہ رسول نہ بھیجتا پھر بھی واجب ہوتا عقلاء پر معرفت خدا کی معرفت۔ تو دیکھو معرفت کیا ہے؟ وجوب ایمان ہے، اور یہاں دعوت امر کی نہیں ہے۔ نفیحمل تو پھر کیا معنی ہے یار کہ کہتے ہیں کہ ان مراد الامر مختص بصیغۃ الامر، کہتے اس کا معنی یہ ہے کہ وجوب طلب کا امکان ہے کہ قول رسول سے ثابت ہے، امکان ہے کہ فعل رسول سے ثابت ہو، تو علماء نے کہا کہ وجوب طلب کا مختص بصیغۃ الامر، یعنی قول رسول سے تو صلاۃ واجب ہوگی اگر پیغمبر کہے وجوب، لیکن فعل رسول سے صلاۃ کا وجوب نہیں ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ فعل پیغمبر سے، پیغمبر کا قول امت کے لیے قانون ہوتا ہے، پیغمبر کا فعل امت کے لیے قانونی ہے، بعض افعال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، جس طرح 9 بیویوں سے نکاح کرنا، یا تہجد کا فرض ہونا، یا صوم وصال رکھنا۔ فیحمل ذالک، علماء کا یہ قول حمل ہوگا کہ مراد بالامر مختص بهذه الصیغہ ہے فی حق العبد بالشرعیات، حتیٰ کہ فعل رسول بمنزلہ قول رسول کی نہیں ہے۔ قول رسول کیا ہے؟ افعلوا، بات سمجھ میں آئی؟ اولا یلزم اعتقاد الوجوب، اور لازم نہیں ہے کہ ہمارا عقیدہ واجب ہو جائے بس سبب عمل کے۔ ہاں فعل رسول کی متابعت جائز ہے، لیکن 2 شرطوں پر، ایک ہے کہ پیغمبر نے اس فعل پر مواظبت کی ہو، اور دوسرا ہے کہ عمل کرنے سے منع نہ کیا ہو۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 سنت ظہر سے پہلے پڑھتے تھے، اس پر مواظبت بھی کی ہے، اور اس پڑھنے سے منع بھی نہیں فرمایا۔
اور مطابعت نبی علیہ السلام کے افعال میں مطابعت ہوئی تو مقید ہے کس کے ساتھ؟ من قبل يتماسى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا